نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ گزشتہ دو روز سے ہم اللہ کے حکم نفاق پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے اپنے مال میں سے دیے ہوئے خرچ کرنے پر بہت زور دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے راستے میں جو بھی تم خرچ کرتے ہو پاکیزہ کمائیوں میں سے کیا کرو۔ اور دوسری بات اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمائی تھی کہ یہ جو کنجوسی یا بخل ہوتا ہے یہ حقیقت میں شیطان کا وار ہوتا ہے جو انسان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتا ہے، اور جبکہ اس کے برخلاف رب کریم جو ہے جب وہ خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس کے بدلے میں بخشش بھی عطا کروں گا اور اپنا فضل بھی عطا کروں گا۔ آگے آیت نمبر 259 میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب، کہ میں جس کو چاہتا ہوں دانائی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرما دیتا ہے، اور جس کو حکمت عطا کی گئی اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اسے بہت بڑی بلائی نصیب ہو گئی، اور صرف وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو صاحب عقل و دانش ہیں۔ یہاں اللہ کریم نے خرچ کے ساتھ ہی حکمت کا جو ذکر کیا ہے تو بظاہر تو اس کا کوئی جوڑ نظر نہیں آتا کہ ذکر تو سارا مضمون تو چل رہا ہے، آگے بھی جو آیتیں چل رہی ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، تو یہاں اللہ کریم نے بیچ میں ایک آیت کریمہ جس کا حکم یہ دیا کہ جس کو میں چاہتا ہوں دانائی عطا فرما دیتا ہوں، یا جس کو اللہ چاہتا ہے دانائی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کریم نے دو قسم کی باتیں قرآن کریم میں کی جاتی ہیں کہ علمہ الکتاب والحکمہ، کہ کتاب کا علم میں عطا کرتا ہوں اور ساتھ کیا عطا کرتا ہوں حکمت۔ تو علم اور حکمت میں جو ہے نا وہ فرق ہے، یاد رکھیے گا۔ علم ہوتا ہے جو ظاہر ہے، جو آپ کو سکھلایا گیا، جو پڑھایا گیا، اس کو علم کہتے ہیں جو آپ کو ظاہر نظر آتا ہے۔ حکمت وہ ہیں جو موتی چھپے ہوئے ہوتے، اور اسرار و رموز کا جو معاملہ ہے وہ حکمت سے ہی انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو عالم تو ڈھیروں آپ کو مل جائیں گے، لیکن حکیم آپ کو، حکمت والا کوئی آپ کو نصیب نہیں۔ اور حکمت جس کو عرف عام میں جس کا ترجمہ دانائی کیا جاتا ہے، اور دانائی جو ہے رب کریم وہ اپنے مخصوص بندوں کو، علم بھی ویسے مخصوص بندوں کو عطا کرتا ہے، لیکن علم کی کئی جہتیں ہیں۔ علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا، جی اب علم کی کئی جہتیں ہیں۔ دنیاوی علوم کی بات کی جائے تو اس میں بھی کئی جہتیں ہیں، ریاضی ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بائیو ہے، آسٹرو فزکس ہے، اور کئی طرح کے علم ہیں۔ کمپیوٹر کا علم ہے، IT جس کو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے۔ دین کے علم کی بات بھی کریں تو اس میں قرآن کا علم ہے، سنت کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، اور کئی اس کی شاخیں ہیں۔ تو یہ ظاہری علم جو ہے یہ بھی اللہ کی عطا ہوتی ہے، لیکن علم کے ساتھ جب اللہ کریم حکمت عطا فرماتا ہے تو وہ گنے چنے لوگ ہوتے ہیں جس کو اللہ کریم پسند فرما لے، جس کو اللہ کریم چن لے اس کو اللہ کریم حکمت عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں جو اللہ کریم نے حکمت کی بات کی وہ یہ کہ جس کو میں حکمت عطا فرماتا ہوں وہ ہی میرے راستے میں خرچ کرنے کو اچھا سمجھتا ہے، ورنہ جو حکمت سے خالی دل ہوتا ہے وہ شیطان کے کلاوے میں آ جاتا ہے، جس کے پاس فقط علم ہوتا ہے۔ عالم کو گمراہ کیا جا سکتا ہے، عالم پر شیطان کا حملہ ہو سکتا ہے، علم مروا سکتا ہے انسان کو، لیکن جس کو اللہ کریم حکمت عطا کرتا ہے
اس کو پر شیطان کا حملہ نہیں ہوتا۔ یہ فرق ہے علم اور حکمت میں۔ اور حکمت جو ہے وہ انسان کو اسرار و رموز جو ہوتے ہیں نا، خفا اور اسرار کے جو معاملات ہیں، اس سے پردہ ہٹاتی ہے۔ حکمت جو ہے وہ جو اسرار و رموز ہوتے ہیں نا کسی چیز کے، کسی علم کے، جو اس کے اندر مخفی ہوتے ہیں، جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اس پر سے جو پردہ اٹھاتا ہے وہ حکمت اٹھاتی ہے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو میں حکمت عطا کر دیتا ہوں نا، وہ بڑی ہی بلائی اور نصیب والی ہوتی ہے۔ کہ اب جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نہیں نہ جانتا، اس پر اللہ کریم نہ اپنا فضل کرتا ہے، نہ اس سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ خرچ کرنا اتنی بڑی بات ہے، اور فقط مال خرچ کرنے کی بات نہیں۔ اللہ کریم نے جو کچھ بھی اللہ نے مما رزقناہم ینفقون کی بات، کہ جو کچھ بھی میں نے تجھ کو عطا کیا، یہاں پہ تو اللہ کریم نے ایک دو چیز بیان کی نا، پکیزہ کمائی اور جو کوئی زمین میں سے نکالتے ہو وہ خرچ کیا کرو، لیکن مما رزقناہم کی جب بات خرچ کرنے کی جاتی ہے تو جو کچھ بھی اللہ نے تجھ کو عطا کیا اس میں سے خرچ کرو۔ وہ جان ہے، وہ مال ہے، وہ اولاد ہے، وہ علم ہے، جو کچھ بھی اللہ نے دیا تجھ کو، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں پھر ادھار نہیں رکھتا، میں تجھے اس سے بہتر کر کے لٹاتا ہوں، اس سے، جیسے کہ پچھلی ہم نے 2 دن پہلے ذکر کیا تھا کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک دانہ جو تم زمین میں ڈالتے ہو، اس میں سے 7 خوشے نکلتے ہیں اور ہر خوشے پر 100 دانہ لگا ہوا ہے، یعنی کہ ایک کے بدلے 700 گنا۔ یہ اللہ کی فضل کا معاملہ ہے، یہ اللہ کا یہ جواب ہے اس بندے کے لیے جو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اور اللہ نے جو فرمایا تھا نا کہ 2 قسم کے لوگ ہیں نا، جو خرچ کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے، اپنی نمائش کے لیے، اپنی نمود کے لیے، ان کو بھی اللہ عطا کرتا ہے، لیکن ان کو فقط دنیا ہی عطا کرتا ہے، ان کو فقط بس دنیا میں جو بیجا ہو جاتی ہے اس کی 4 دن، بس وہ اس کو عطا ہو جاتا ہے۔ لیکن جو حصہ رب کریم نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو اس کے رستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ تب عطا کرے گا جب اس کے پاس انسان جائے گا، جب اس کا کوئی مددگار نہ ہوگا، جب اس کے پاس جیبیں اس کی خالی ہاتھ لے کر جائے گا نا دنیا سے، سارے کپڑے بھی گھر والے اتار لیں گے اور 2 چادریں پہنا کر جب زمین میں دفن کر دیں گے، اور خالی ہاتھ لے کر، بغیر جیبوں کے، بغیر بینک بیلنس کے جب اللہ کے پاس بندہ جائے گا، تب اللہ کریم اس کو لٹائے گا کہ تو نے میرے لیے خرچ کیا تھا نا، اب دیکھ میں نے کتنے خزانے تیرے لیے رکھے ہوئے۔ اور ضرب تقسیم اللہ کریم اپنے فضل سے دیتا ہے، جتنی انسان کی نیت خالص ہوتی چلی جاتی ہے اتنا اللہ کریم اس کا فضل بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو بڑی بلائی مل گئی، اس کو بڑی، یعنی کہ جو خرچ کرنے کے اندر جو حکمت، جو وصف اللہ کریم نے رکھا ہوا نا، کیا کہتے ہیں اس کی، خرچ کرنے کے اندر جو اللہ کریم نے نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، جو برکتیں رکھی ہوئی ہیں، جو فضیلتیں رکھی ہوئی ہیں، وہ ہر بندے کی نظر میں وہ نہیں آتی، وہ وہی جان سکتا ہے جس کو اللہ کریم علم کے ساتھ حکمت عطا فرماتے۔ اور جو حکمت والا ہوتا ہے پھر وہ کنجوس اور بخیل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کریم نے جتنے نیک اور پارسا لوگ پیدا کیے نا، بڑے بڑے انبیاء کرام کے بعد جو آتے ہیں، اولیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، تبع تابعین ہیں، اور اس کے پیچھے جو علم والے امام جو آتے ہیں، جن کو ہم امام کہتے ہیں، علم کے سمندر جو ہیں، وہ سارے علم کے ساتھ حکمت اللہ کریم نے ان کو عطا فرمائی۔ اور آپ پڑھ کر دیکھ لیں، کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، 15 صدیوں میں جتنے بھی یہ آپ کو لوگ ملیں گے، سارے کے سارے سخی ملیں گے آپ کو، اپنے پاس دولت جمع کرنے والے نہیں، دولت لٹانے والے۔ دولت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کو بات بتائی تھی نا کہ 70 ہزار درہم ایک دن میں صدقے کے آتے تھے، تو آقا اس وقت تک گھر نہیں جاتے تھے جب تک تقسیم نہ کر لیتے تھے۔ اور یہی حال آقا کے غلاموں کا ہے، یہی حال آقا کے غلاموں کا ہے۔ جس کو غلامی رسول میسر آ گئی نا، وہ بھی درہموں اور دیناروں کے پیچھے نہیں بھاگتا، اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ خرچ کرنا ہے جو وہی بچانے والا ہے، جو جمع کیا وہ تو لوگوں کا، وہ تو اولاد کا ہو گیا، رشتہ داروں کا ہو گیا، وہ تو وراثت چلی گئی نا، وہ تو جھگڑا ہے، فساد ہے، لڑائی ہے۔ جو میں نے خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں وہی مجھے بچائے گا، وہی میرے کام آئے گا۔ کہ جس کو یہ پھر حکمت نصیب ہو جاتی ہے پھر وہ بخیل اور کنجوس نہیں، یہ اللہ نے کہا ہے کہ اس کو بڑی بلائی نصیب ہو گئی، بڑی بلائی نصیب ہو گئی۔
کہ اس کو سمجھ آ گئی کہ حقیقت میں یہی مال میرا ہے جو میں نے خرچ کر کے اللہ کے راستے میں بھیج دیا۔ پھر اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھو کہ صرف وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو صاحب عقل و دانش ہیں، ہر بندے کو نصیحت بھی اثر نہیں کرتی۔ وہ کہتے ہیں نا، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، اقبال کا شعر ہے یہ، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر۔ یہ ہیرا جو ہے نا دنیا کی سب سے کہتے ہیں سخت دھات ہے ہیرا، اس کو لوہا بھی نہیں کاٹتا، اور یہ ہر چیز کو کاٹ دیتا ہے، شیشے کو لوہا نہیں کاٹتا، شیشے کو ہیرا کاٹتا ہے۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ جو ہیرا سب سے سخت کہا جاتا ہے نا، کہ ہتھوڑا بھی مارے تو ہتھوڑا واپس آتا ہے، ہتھیرا ٹوٹتا ہے، ہیرا نہیں ٹوٹتا۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ ہیرے کو پھول کی پتی سے کاٹا جا سکے، یہ ممکنات میں سے ہے۔ مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے سرک، لیکن جو مرد ہے نا، جو بندہ جو ہے، جو بے عقل ہے، جس کا اللہ کریم کہہ رہا ہے کہ نصیحت صرف عقل والے استعمال کر ان کو ملتی ہے، تو جو بے عقلا ہے، جو نادان ہے، اس پر کوئی بات بھی اثر نہیں کرتی۔ آپ قرآن پڑھتے رہے نا، اس کے سامنے حدیثیں پڑھتے رہیں، جو ہے ہی بیوقوف، اللہ کی نظر میں جو بیوقوف، اس کی بات کہی جا رہی ہے۔ سیقول السفہاء، اللہ نے فرمایا دوسرے پارے میں، یہ بیوقوف لوگ کہیں گے۔ تو اللہ کے نظر میں بیوقوف اور ہیں۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اللہ کی نظر میں بیوقوف وہ ہیں جو اس کے محبوبوں کو جو ہے نا پسند نہیں کرتے، جو اللہ کی بات کو پسند نہیں کرتے، جو اللہ کے محبوبوں کی بات کو پسند نہیں کرتے، وہ چاہے دنیا میں کتنے ہی دانا کیوں نہ ہو، اللہ کی نظر میں وہ بیوقوف ہیں۔ اور عقل والے اور دانش والے کون ہیں؟ جو اللہ کے محبوبوں سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے محبوبوں کی بات ماننے والے ہیں، وہی عقل و دانش کا محور ہے، یاد رکھیے۔ تو اللہ فرماتا ہے نصیحت والے وہی ہیں جو عقل اور دانش والے ہیں۔ آگے اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں، وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو یا تم جو منت بھی مانو تو اللہ اسے یقیناً جانتا ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اب اللہ کریم نے یہ دو طرح کے خرچ کرنے کی بات کی ہے، جو تم خرچ کرو یا تم منت بھی مانو۔ ایک ہوتا ہے خرچ کرنا، صدقہ خیرات کرنا نا، ویسے جو بھی ملا، ایک ہے زکوٰۃ، فطرانہ اور عشر، یہ تو حکم میں آ گیا، اور اس کے علاوہ جو آپ خرچ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، وہ نفل میں آ گیا۔ اب تیسری قسم جو ہے نا، ایک وہ ہے منت، وہ ہے منت، کہ آپ نے اللہ کریم کے سامنے کوئی اپنی عرض پیش کی کہ رب کریم میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں ایسا کروں گا، میں یہ کروں گا، میں تیرے نام پر لوگوں کو کھانا کھلا دوں گا، تیرے نام پر کسی مسکین کو پیسے دے دوں گا، یہ اس کو منت کہتے ہیں۔ اور نظر و نیاز جو ہم کہتے ہیں نا، یہ منت کی بدل نظر ہی دیتے ہیں نا یہ اللہ۔ اور نظر و نیاز میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ نظر ہو یا نیاز ہو وہ فقط اللہ کے لیے ہے، وہ فقط اللہ کے لیے ہے۔ اور منت بھی جو مانی جاتی ہے نا، منت بھی فقط اللہ کی ذات کے لیے مانی جاتی ہے، منت بھی کسی اور کی طرف سے مانی۔ پر یہ جو عرف عام میں کہتے ہیں نا کہ میں داتا صاحب جا کے 10 دیگیں دوں گا اگر میری یہ منت پوری ہو گئی، تو یہ عقیدہ درست رکھنا چاہیے۔ بھائی آپ کہیں بھی جا کے تقسیم کریں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی محبت ہے داتا صاحب سے نا، تو آپ کہیں کہ مولا میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں وہاں جا کر مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ داتا میری منت پوری کرے گا تو تیرے نام پر میں 10 دے کے دوں گا، یہ شرک ہے۔ یہ بس اس فرق کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ آپ کسی بھی دربار پر جا کر، کسی کی چوکھٹ پر جا کر بھی نام اللہ کا لے کر بانٹیں گے، نام منت ہو، نظر ہو، نیاز ہو، ہوگی اللہ کے لیے۔ جس مرضی پیر فقیر کے دربار پر جا کر آپ تقسیم کریں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے نام پر نہ منت مان سکتے ہیں، نہ نظر دے سکتے ہیں، نہ نیاز دے سکتے ہیں۔ یہ عرف عام میں بھی جو کہتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین، یہ بھی ایک بس فکرہ ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی اصل حقیقت یہ نہیں ہے کہ جو یہ کرتے ہیں کہ امام حسین کے لیے وہ مان رہے ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں۔ وہ ہوتا ہے ایصال ثواب ان کو مل جائے، بھئی یہ میں دیگ پکا رہا ہوں، اس کا جو ایصال ہے، اس کا جو ثواب ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل جائے، یہ ہے نیاز حسین حقیقت میں۔ لیکن آپ کا عقیدہ اگر یہ ہوگا کہ یہ میں دیگ دے رہا ہوں، اس کی وجہ سے امام حسین یہ میری مشکل حل کر دیں گے، تو یہ عقیدہ باطل ہے، یہ عقیدہ
باطل ہے، یاد رکھیے گا۔ عقیدے کے میں درستی ہونی چاہیے، خرچ آپ جس جیسے مرضی کریں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم خرچ کرو یا منت مانو، اللہ اسے یقیناً جانتا ہے کہ تم جو خرچ کر رہے ہو کس مقصد کے لیے خرچ کر رہے ہو، تیرے من میں کیا ہے، کیا تم میرے لیے خرچ کر رہا ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کر رہا ہے، اپنی نمائش کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ اور منت بھی تم جو مان رہے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں، وہ بھی میں جانتا ہوں۔ تو اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اب جو اللہ کے بتائے ہوئے رستے سے ہٹ کر جو معاملہ کرے گا نا، خرچ کرے، اس میں نیت باطل رکھے، اپنا کو مقصد رکھے، اپنی کو گیم رکھے کہ میں یہ خرچ کروں گا یہاں پر تو یہاں سے مجھے یہ آؤٹ پٹ ملے گی، دنیاوی فائدہ ملے گا، تو اس کو بھی اللہ کریم نے کہا کہ وہ بھی اپنی جانوں پر ظلم کر رہا ہے۔ اور جو ظلم کر رہا ہے اس کا کوئی مددگار کہاں مددگار نہیں ہوگا، وہاں مددگار کوئی نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو ہزاروں مددگار ہوں گے، جہاں حقیقت میں انسان کو مدد کی ضرورت ہوگی وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے لیکن اپنی نمائش کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ظالم ہے اور اس کو کوئی مدد میسر نہیں آئے گی۔ اور پھر جو منت مانتا ہے وہ بھی اگر منت میں گڑبڑ کرتا ہے، میری ذات کو چھوڑ کر کہیں اور منتیں مانتا پھرتا ہے تو وہ بھی ظالم ہے، اس کو بھی کوئی مدد میسر، جن کے نام پر منتیں مان رہا ہے نا وہ بھی قیامت کے دن اس کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ وہ بھی، میں نے آپ سے عرض کی تھی نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نہیں پوچھے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ادھر آؤ ذرا بتاؤ مجھے، یہ تجھے پوجتے رہے، تجھے اپنا معبود کہتے رہے، تجھے اپنا خدا کہتے رہے، تو نے کہا تھا ان کو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں کہ مولا تو جانتا ہے، تو جانتا ہے، بھلا میں کیسے کہہ سکتا ہوں، میں تو خود تیری عبادت کرنے والوں، میں تو ان کو بتاتا رہا لا الہ الا اللہ کہ تیرے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ مولا تو جانتا ہے کہ میں نے ان کو یہ نہیں کہا، یہ اپنے نفس کی وجہ سے جو ہے نا نفس کا شکار ہوئے اور انہوں نے مجھے معبود بنا لیا، تو جانتا ہے کہ میں نے ان کو یہ سبق نہیں دیا۔ تو قیامت کے دن تو نبی جو ہے وہ بھی انکار کر دیں گے کہ ہم نے یہ باطل عقیدہ ان کو نہیں دیا۔ اور یاد رکھیے اس بات کو، پلے باندھ لیں، اب جس بھی بڑے کو ماننے والے ہیں نا، داتا علی حجویری ہیں، بابا فرید ہیں، نظام الدین اولیاء ہیں، اور جتنے بھی بزرگ اولیاء کرام ہیں، جس سے مردی محبت رکھیں، عقیدت رکھیں، پیار رکھیں، ان سے محبت اور عقیدت اور پیار جو ہے نا وہ آخرت میں نجات کا سبب بنے گی۔ مگر کس طرح کہ جیسے انہوں نے زندگیاں بسر کی ویسے زندگی بسر کرنے کی کوشش بھی تو کریں نا۔ یہ جھوٹا یرانہ نہیں، محبت جھوٹی نہیں کہ جو انہوں نے بتایا وہ تو آپ عمل نہ کریں اور کہیں کہ مجھے محبت ہے، جیسے ہم کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نماز کبھی پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف نہیں لاتے، تو یہ جھوٹی محبت ہے نا۔ اسی طرح اولیاء کرام کے ساتھ ہماری نسبت ہے، وہ بھی جھوٹی نسبت ہے، وہ بھی جھوٹی نسبت ہے۔ تو منت بھی یاد رکھیے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے مانگی نہیں جا سکتی۔ اور منت کے متعلق یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ منتیں ایسی ہیں کہ جو بندہ، میں کہتا ہوں میں 1000 روپیہ خرچ کروں گا اللہ کے راستے میں، تو اگر چھوٹی کوانٹٹی میں ہوگا نا، یعنی کہ میرا سارا مال نہیں ہے، تو وہ منت پھر آپ کو اتنی ہی پوری کرنی پڑے گی جتنی آپ نے مانی۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں سارا کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دوں گا اگر میرا یہ کام ہو جائے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا واقعات آئے نا صحابہ کرام کے دور میں، تو آپ نے فرمایا کہ تو 1/3 خرچ کر دے، تیری ساری کمائی جو ہے نا وہ خرچ ایسے ہی ہوگا جیسے تو نے ساری کمائی خرچ کی۔ کیوں کہ اس میں جو ہے نا ضرر ہے، نقصان ہے، کہ تو سارا ہی اللہ کے راستے میں اگر دے دے گا تو اپنی زندگی کا نظام کیسے چلائے گا، تیرے بال بچے کیسے کھائیں گے، تو کہاں سے کھائے گا۔ تو اللہ کریم نے ایسی باتوں سے بھی جو ہے نا اللہ کریم نے منع فرمایا کہ ایسا بھی خرچ نہ کر کہ تو خود فقیر بن جائے، تو خود، آپ منت مان بھی لینا کہ میں سارا کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو اگر تو یہ منت مان بھی لے تو 3 حصے کر کے 1 حصہ اللہ کے راستے میں نظر دے دے، منت دے دے، اپنی پوری کر لے، تیری منت پوری ہو جائے گی، گویا تو نے سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ تو منت ماننا غلط نہیں ہے، لیکن منت جب بھی مانگے اللہ سے مانگے، اللہ کے لیے مانگے۔ اب کھلائیں جہاں مرضی جا کر، آپ کا دل کرتا ہے تو اسلام آباد امام بری جا کر دے، جا کر لوگوں میں بانٹ دے، لاہور جا کے بانٹ دے، بابا فرید کے دربار پہ جا کے بانٹ دے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ
کہ منت ہو، نظر ہو، نیاز ہو، وہ فقط اللہ کے لیے۔ تو رب کریم ہمارے عقیدے کو درست رکھے اور ہمیں اللہ کریم ایسا رزق عطا فرمائے کہ جس میں کبھی کمی نہ آئے، اور اپنے توفیق بھی عطا فرمائے ہمیں کہ ہم اس کے رستے میں خرچ بھی کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔